بتائیں سب سے پہلے جو لوگ جاننا چاہ رہے ہیں، جو جاننا چاہتے ہیں فیملی کے بارے میں، فیملی ممبرز میں کون کون ہے، ذریعہ معاش کیا ہے، آمدنی کتنی ہے، گاڑیاں کتنی ہیں، لائف سٹائل کیسا ہے، تعلیم کتنی ہے، کتنا جو ہے وہ کہاں تک کوالیفیکیشن لی آپ نے، دینی تعلیم کتنی حاصل کی، اس حوالے سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ بندہ دو عالم سے خفا تیرے لیے ہے، تو تعداد اگر آپ نام کیا پوچھتے ہیں فیملی کی، تو وہ تو الحمدللہ سب کو پتہ ہے کہ ہم 2 بھائی ہیں اور 4 بہنیں ہیں گھر میں، ہماری والدہ محترمہ، یہی ہے۔ اور باقی ذریعہ معاش پوچھتے ہیں کھاتے پیتے کیا ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں آب تیغ پیتے ہیں، زخم کھانے کو اور آب تیغ پینے کو ہے، یہ ہمارا سارا کچھ ہے۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے۔ گاڑیوں پہ کافی تنقید بھی ہوتی رہی نا؟ جی جی جی، تنقید تو ہر چیز پر ہوتی رہی۔ ہاں آتا اتاروں پہ آتا۔ ہاں، اور میرے خیال سے لوگوں کی جہاں توجہ زیادہ ہے وہ تنقید ذرا زیادہ ذات میں آ جاتی ہے، باقی تنقید تو ہر چیز پر ہوتی ہے۔ لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ جو بابا جی کے پاس گاڑی تھی، آپ کے پاس بھی گاڑی وہی ہے؟ جی وہ نہیں، ویسی ہی ہے، ویسی ہی ہے، ویسی ہی گاڑی ہے، وہ بھی اپنے پاس ہے، ویسی ہی ایک ہے۔ کوئی مطلب لینڈ کروزر اور وہ سارا جو کہا جاتا تھا کہ جی گاڑیاں بہت آگے پیچھے، وہ سارا کچھ ہے الحمدللہ، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اقبال کہتا ہے کہ میرے کلام پہ حجت ہے نقطۂ لولاک، تو ہم نقطۂ لولاک کی بات کرتے ہیں، یہ تو چیزیں وسائل کی ہیں اور اسباب مسلمان کے لیے ہیں، اور لیکن ہماری نظر اسباب پہ نہیں مسبب پہ زیادہ رہتی ہے، تو ہم ساری چیزوں کے قائل ہیں، یہ ساری چیزیں۔ اچھا سعد بھائی یہ بتائیں کہ ابھی کیونکہ میں کافی ٹائم بیٹھا آپ کے ساتھ، اور آپ کی بڑی عنایت ہے کہ آپ مجھے وقت دیتے ہیں اور کافی کچھ مجھے سیکھنے کا موقع ملتا ہے، مجھے لگ رہا ہے بہت زیادہ ریڈنگ کرتے ہیں۔ کتنا ایک دن میں کتنے گھنٹے آپ جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ میں فیض پہ بات کر لوں، میں اقبال پہ بات کر لوں، میں ہسٹری پہ بات کر لوں، میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پہ بات کر لوں، آپ اس پہ ماشاءاللہ کوئی نہ کوئی ایک اس میں جدید چیز جو ہے وہ مجھے سنا رہے ہیں۔ دیکھیں، پڑھنے کی بات کرتے ہیں تو پڑھ تو ہم لیتے ہیں، جو بھی سامنے چیز آئے، وہ جو بھی سامنے آ جائے، وہ کیا کہتے ہیں کہ بل بورڈ بھی پڑھ لیتے ہیں اور امہات الکتب بھی پڑھ لیتے ہیں، اور جو وہ اخبار پکوڑوں والا بھی پڑھ لیتے ہیں، پڑھنے میں تو کوئی حرج نہیں۔ تو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ خود بینی خدا سکھائے، کیونکہ آداب خود بینی ابھی تک کوشش کر رہے ہیں، اور باقی جو ہے وہ پڑھا ہم نے، بابا جی کی لائبریری اتنی وسیع ہے کہ وہ ہم ساری زندگی بھی پڑھتے رہیں تو ختم نہیں ہو سکتے۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے ان کو ظاہری طور پر اور باطنی طور پر دیا، جو ہم سمجھے قریب، اگر ہم اسی کو دہراتے رہیں تو وہ ہماری ساری زندگی گزر جائے گی۔ ان کے ایک ایک لمحے کو اگر ہم جس طرح ہم نے چیزیں دیکھی ہم دہراتے رہیں تو وہ گزر جائے گا۔ تو پڑھتے تو ہیں، جو مل جائے وہ پڑھ لیتے ہیں، اور کبھی طبیعت پڑھنے کو کرتی ہے تو پھر سچی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی چیز کے پڑھنے سے سیر نہیں طبیعت ہوتی، جسے کہتے ہیں نا کہ اندر نہیں بھرتا، لیکن قرآن تشنگی باقی رہتی ہے، لیکن قرآن ہے۔ واہ، قرآن ہے، اور میری تشنگی تو تقریباً قرآن پاک کو جو ہے نا وہ ترجمے کے ساتھ، اور باقی اس کو سمجھ ہمیں کیا آنی ہے، بہرحال قرآن جو ہمیں سمجھا رہا ہے اس کو کوشش کرتے ہیں سمجھنے کی، اس کوشش میں میں تو رکوع 1.5 رکوع کی مار ہوں، میرے سے تو آگے برداشت ختم ہو جاتی ہے کہ اپنے ایمان پر خود سے سوال پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ واقعی ہم مسلمان ہیں، کہ یہ دعوی مسلمانی ہے۔ کیا بات ہے۔ حبیب کبریا کی عظمتوں سے منحرف ہو کر یہ دعوی مسلمانی کبھی مانا نہ جائے گا۔ تو ہم ساری چیزوں سے، اسلام کی عظمتوں سے اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے منحرف ہو کر، اور ہم اگر دعوی مسلمانی کر رہے ہیں تو یار منافقوں کو اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے بڑی واضح کر کے، تو یعنی انکاری تو نہیں، لیکن کم از کم اپنا ایمان جو ہے نا وہ اس درجے تک لگتا ہے کہ یار ہم کہیں منافق تو نہیں ہو۔ اب حالات حاضرہ میں آپ دیکھ لیں، جو کچھ پڑھ رہے ہیں قرآن کو جہاں سے شروع کرتے ہیں وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ جب اس پورے رکوع کی اور اس آیات کی شرح پڑھی تو یقین جانیں کہ قرآن تو ہم سے مخاطب ہے اور ہر لحاظ سے مخاطب ہے، لیکن ہمیں جب اپنے اعمال پر نظر پڑتی ہے تو پشیمانی سے زیادہ کچھ نہیں ملتا۔ ہم کس طرح کے مسلمان ہیں، کون ہیں، کیا ہیں، کچھ نہیں۔ اچھا یہ آپ کی وضاحت میں بھی، گفتگو میں بھی، آپ کے لیڈرشپ سٹائل میں بھی، تمام چیزوں میں نا عکس نظر آتا ہے بابا جی کا۔
ٹریننگ نظر آتی ہے. کیا کبھی اپنی زندگی میں انہوں نے اس بات کا اظہار کیا یا خواہش کا اظہار کیا کہ ان کے بعد آپ آئیں گے؟ جی نہیں بالکل، بلکہ میں آیا 2018 کا جب کریک ڈاؤن ہوا تو مطلب آیا اس معنی میں کہ لایا گیا. اس وقت بھی کہا جی ٹھیک ہے جی باقی کوئی نہیں بچے تو آپ امیر بن جائیں. میں بنایا تو میں جب پیشی پر ملنے گیا ہے تو بڑا بڑا امیر بنے پھرتا ہے جیسے بڑا بڑا خبردار وہ قاضی صاحب دے حوالے کر دے میں عمارت میں ٹھیک اسی لمحے میں کر دی. تو ابھی بھی اگر وہ مطلب سامنے تشریف فرما ہو تو وہ ایک لمحے کے لیے بھی اس مسند پہ نہ رہنے دیں، اور میں اس مسند کے قابل بھی نہیں ان کے معیار کے مطابق. ہائے ہائے ہائے، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو معیار دی ہے تو یہ تو وہ ہمارے ماں باپ کی خواہش اور ان کی زور پر ایسے ہے. میں آج بھی اچھا ورکر ثابت ہو سکتا ہوں. نہیں دیکھیں اچھا بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کو ان سوالوں کے جواب پتہ ہوتے ہیں تو آپ کو پوچھنا بھی بڑا مشکل لگ رہا ہوتا ہے، اور کچھ چیزیں آپ بیان کرنا، میرا تو خیال ہے آج بھی آپ ایک ورکر کی طرح بھی کام کرتے ہیں. کوشش کرتا ہوں جی، پورا نہیں بن سکتا، کچھ چیزیں حائل ہو جاتی ہیں، آپ کو پتہ ہے مسند کے تقاضے حائل ہو جاتے ہیں بہت ساری چیزیں، لیکن کوشش کرتا ہوں ورکر کے. تو پاکستان کی اگر میں کہوں کہ دوسری بڑی جماعت، چلیں دوسری بڑی جماعت نہیں کہتے، یہ کہہ لیتے ہیں کہ پاکستان کا دوسرا مقبول ترین لیڈر جو سرویز بتا رہے ہیں، میں آپ کو اختلاف ہوگا ان سے، یہ اس پہ بھی بات کرتے ہیں، آپ مجھے بتائیں اس سروے سے آپ کو اختلاف ہے یا نہیں. اس کو میں نے بغیر سیکیورٹی کے ایک عام سی گاڑی میں گھومتے پھرتے ہوئے دیکھا. کبھی ڈر نہیں لگا آپ کو؟ کوئی سیکیورٹی نہیں، کوئی پروٹوکولز نہیں، آپ اشارہ کریں آپ کے آگے پیچھے آپ ہی کے چاہنے والوں کی گاڑیوں کی لائنیں لگ جائیں گی. دیکھیں جی ڈر تو صرف اللہ کا ہے. اس روئے زمین پر اگر کوئی مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ کا علاوہ کسی کا ڈر دل میں رکھتا ہے تو اس کو اپنی مسلمانی چیک کروانی چاہیے، کیونکہ قرآن اور حدیث کے مطابق خوف صرف اللہ کا ہے، اور اس کی کبریائی کا خوف ہے، اس کی بڑائی کا خوف ہے، اس کے قہاری کا خوف ہے، اس کی جباری کا خوف، اور باقی کسی چیز کا خوف نہیں. اگر موت کا خوف اگر پوچھیں تو کہتے ہیں کہ زندگی ایک سوال ہے، موت اس کا جواب ہے. موت ایک سوال ہے جس کا جواب نہیں ہے. واہ واہ، تو جس کا جواب ہی نہیں ہے، آپ لفظ پہ جواب ہی نہیں ہے، تو اس سے تو خوف ہی نہیں ہے. دیکھیں مجھے یہ بات بتائیں کہ کس بات سے ڈریں، کس سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں؟ اللہ یحفظنا ویحفظنا، اللہ تعالیٰ حفاظت، واللہ خیر الحافظین. موت تو میرے خیال سے زندگی کی خود حفاظت کرتی ہے اس آخری مقام تک جا رہا ہے. باقی رہی ہم سے کسی نے کیا لینا ہے یا ہم نے کسی کا کیا دینا ہے، ہم تو اپنے نظریے کی بات کر رہے ہیں. اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ ٹھیک ہے توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر اپنا تیز رکھ، وہ الحمدللہ ٹھیک ہے، ہم جو کرنے بھی ہیں سارے چیزیں ہیں، لیکن اس بات سے پرواہ نہیں، میں اپنی قوم کا کچھ بگاڑا نہیں ہے، میں نے اپنی قوم کا کچھ لوٹا نہیں، بڑی بات کو میں نے اپنی قوم کا کچھ مطلب رازدانی نہیں کی. میں نے قوم کے بھائیوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، ان کے ساتھ کوئی ایسا نام کے فیل نہیں کیا، کرپشن نہیں کی، چوری نہیں کی، ڈکیتی نہیں ماری، ان کا حق نہیں چھینا. بالکل صحیح. جو مجھ سے ہو بنتا ہے کوشش کرتا ہوں، تو جو ہماری جماعت سے ہو بنتا ہے کوشش کریں. رہی آپ نے مقبولیت کی بات کی تو دیکھیں میری مقبولیت نہ تو کسی سروے کی وجہ سے ہے، نہ ہمارا نام بھی وہ آج غازی علم الدین کا یوم ہے، اور شاید قوم کو اور میڈیا بھی نہیں بتائے گا، میرا بھائی تو بتائے گا مجھے. سر اور صاحب ظاہر ہے ایک ہمیں اس بات سے بھی نہیں، ایک کوئی کچھ ہو جائے تو جناب میڈیا چیخ کے 3 دن رک جاتا ہے، لیکن آج جس کا مقدمہ لڑنے کے لیے قائد اعظم فلیٹیز تک آئے، بڑا تاریخی دن ہے نا، جس کو جناب 31 اکتوبر اور جناب 30 اکتوبر کی درمیانی شب میں غازی علم الدین کو تختہ دار پر لٹکایا گیا. تو غازی علم الدین نے کہا تھا کہ وہ بے شک دیکھ کر قرآن بھی نہیں پڑھے تھے اور کچھ پڑھنا لکھنا بھی آتا تھا، لیکن جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی، تو غازی علم الدین نے کہا تھا مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے، مٹا ہوں تیرے نام پر کیا غرض مجھے نشان سے. تو آپ جن نشانوں کی بات کر رہے ہیں ان سے ہمیں غرض نہیں ہے، ہمیں ان سے نہ کبھی خوشی ہوئی ہے اور نہ کبھی ملامت سے ہمیں کوئی خوف آیا. یہ نارمل چیزیں ہمارے لیے ہے چاہیے، یہ چیزیں ساری چیزیں ہم ان کی بات کر رہے ہیں، اس دین کی بات کر رہے ہیں. ہماری ذات کو کتنی بھی ترویج مل جائے اس سے ملت کو کیا فائدہ ہے، اس کو دین کو کیا فائدہ ہے، وطن کو کیا فائدہ ہے. اگر اس سے کوئی فائدہ ہے تو ہم حاضر ہیں، اگر نہیں ہے تو پھر ذاتی تشخص میں ہم جناب پہلے سے دوسرے 0 سے 1 سے 10 سے آخری میں چلے جائیں، کوئی معنی نہیں رکھتا. قوم کے لیے کیا کر سکتے ہیں، ملت کے لیے کیا کر سکتے ہیں، اپنے دین کے لیے کیا کر سکتے ہیں، اپنے نظریے کے لیے کیا کر سکتے ہیں. اگر کچھ کر گئے
تو یہ تشخص اور یہ تعارف ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اگر دیکھیں بابا جی نے کیا تو ان کے تعارف کی کسی کو ضرورت نہیں پڑتی, وہ کوئی بھی مخالف بھی ہے وہ بھی کہتا ہے عاشق رسول. رجسٹرڈ کروا گیا وہ خود کو.